آج کے اس اسکالر سیمینار کے صدر محترم پروفیسر ابی سفیان اصلاحی صاحب ماہر قرآنیات کی حیثیت سے علمی دنیا میں شہرت رکھتے ہیں۔ اگر میں کہوں کہ آپ ایک عالمی شہرت یافتہ شخصیت تو شاید بے جانا ہوگا۔ آپ نے علمی سطح پر علامہ شبلی، مولانا فرائی اور سر سید کا بھرپور تعارف کرایا ہے، بلکہ ان تینوں شخصیات کے ترجمان کی حیثیت سے معروف ہیں۔ پروفیسر الطاف العالمی صاحب سے آپ کا بڑا گہرا علمی تعلق ہے۔ آپ نے بھی تفسیر میزان القرآن کے تعارف و تجزیہ اور تفصیلی مطالعے پر ایک کتاب بھی تصنیف فرمائی ہے، جو پروفیسر خلیق احمد نظامی مرکز علوم القرآن سے طبع ہوئی ہے۔ خاص بات یہ کہ مقالہ نگار آپ کے شاگرد خاص ہیں۔ امید ہے کہ آج کی اس پیش کردہ مقالے پر آپ کا تبصرہ اور تجزیہ بھرپور ہوگا۔ بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں انتہائی شکر گزار ہوں کہ مجھے اس لائق تصور کیا گیا کہ میں کچھ باتیں آپ سے کہوں۔ ہمارے عزیز دوست جناب ڈاکٹر ابساط اعظمی صاحب کا مقالہ میں نے غور سے سنا ہے اسے، اور کافی حد تک بلکہ انہوں نے میزان القرآن کا تعارف اور جزیات میں بھی جانے کی کوشش کی ہے۔ اور ڈاکٹر ابساط اصلاحی صاحب کے بارے میں مستقل یہ کہتا رہتا ہوں، انہوں نے تو نوجوانوں تک ان کو محدود کر دیا ہے، بلکہ میں تو پورے یقین کے ساتھ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس وقت جو اچھا لکھنے والے ہیں، لکھنے سے مراد کئی چیزیں ہوتی ہیں۔ ایک تو مطالعے کو پیش کیسے کیا جائے۔ ڈاکٹر ابساط اصلاحی صاحب کا جو یہ مقالہ ہے، بار بار میں کہتا رہتا ہوں کہ ان کو لکھنے کا سلیقہ ہے۔ عرفات صاحب یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، لکھنے کا سلیقہ ہے، اور بڑی بڑی چیزوں کو اختصار کے ساتھ، جس کو جامع انداز میں آپ کہتے ہیں، اسے کس طریقے سے پیش کیا جائے، وہ ابساط صاحب کی تحریروں میں ملتا ہے۔ کیونکہ مستقل ان کی تحریریں میں دیکھتا رہتا ہوں، اور شاید اس وضاحت سے بھی مجھے کسی طریقے کا خوف یا کسی طریقے کی ندامت نہیں ہے۔ میرے شاگرد ضرور ہے، لیکن میں اپنی تمام تحریروں کو اب تو نہیں دکھاتا ہوں، چونکہ ان کے اوپر بات بہت ہوتا ہے، لیکن میں اپنی ہر تحریر کو چاہتا ہوں کہ ابساط اصلاحی صاحب دیکھیں اسے، اور دیکھتے بھی ہیں، اور اس میں اصلاح بھی کرتے ہیں، اور اس میں اضافہ بھی کرتے ہیں، بہت سی چیزوں کو انڈیکیٹ کرتے ہیں۔ اور میں نے کہا کہ بے دردی سے رعایت نہ کی جائے، بالکل بے دردی سے اس کا تجزیہ کرتے ہیں وہ۔ چونکہ میں خوش ہوتا ہوں تو اس لیے ان کو کسی طریقے کا خوف اس میں نہیں لاحق ہوتا۔ تو ظاہر ہے کہ جب انسان کسی کو تحریر اپنی دکھاتا ہے، گفتگو کرتا ہے، ڈسکشن کرتا ہے، تو کچھ اس کے اندر ہوتا ہے، تبھی کرتا ہے۔ تو میں دو لوگوں کا نام لینا چاہوں گا، لیکن نوجوان کی قید نہیں لگاؤں گا، پوری جو اصلاحی برادری ہے، بلکہ ادھر چند بڑے جو لوگ ہیں اس میں جو اچھے لکھنے والے ہیں، ایک ڈاکٹر اورنگزیب کا نام لینا چاہوں گا، اور ایک ابساط اعظمی صاحب کا نام لینا چاہوں گا۔ یہ دو نام انتہائی معتبر ہے۔ انہوں نے جو پورا مقالہ پیش کیا، اس میں چونکہ میرے شاگرد ہیں تو بہت سی باتیں مجھے کہنے میں کسی طریقے کا تعامل نہیں ہے۔ ابتدائی جو ایک صفحہ ہو، اس کو اس طریقے سے لکھا جائے کہ آگے جو بحث آ رہی ہے اور میزان القرآن کے جو امتیازات ہیں، جو اس کے خصائص ہیں، وہ پوری طریقے سے ابھر کے آ جائے۔ اس کے بعد اس کی ڈیٹیل ہو، توضیح ہو، تفسیر ہو۔ لیکن جو گفتگو آپ کریں تو کسی کتاب کے بارے میں، تو ابتدائی ایک پیج، 1.5 پیج میں اس کے خصائص کیا ہیں، اس کے امتیازات کیا ہیں، جسے آگے چلتے چلتے ڈاکٹر ابساط اصلاحی صاحب نے یہ کہا ہے، تو میں نے سوچا کہ یہ لفظ یہ لائیں گے نہیں کیا، لیکن لاسٹ میں لے آئے کہ اس تفسیر کا تعلق مسلک سے نہیں ہے۔ اگر میزان القرآن کے بارے میں کوئی بات آپ کہیں کہ کسی ایک سینٹنس میں یا 2 سینٹنس میں میزان القرآن کا تعارف آپ کرا دیں، تو کئی بار دوسری کتابوں میں یا یہاں بھی
اب مجھے یاد تو نہیں، شاید مقدمہ میں یہ بات یوں لکھی ہے کہ کسی، یہ مکتبی تفسیر نہیں ہے، یہ مسلکی تفسیر نہیں ہے کہ کسی مکتب کی، کسی جماعت کی یا فکر فراہی کی یا اصلاح کی میں تائید کروں، میں اس لیے نہیں ہوں۔ پتہ نہیں کیسے ابساد اصلاحی صاحب نے ان کے بارے میں یہ کہا ہے کہ کہیں کہیں صوفیہ پہ طنز بھی کرتے ہیں۔ پتہ نہیں، میں تو یہ محسوس نہیں کیا میں نے۔ جب بھی کوئی اعظمی صاحب بات کرتے ہیں، ایک تو بغیر دلیل کے ابساد وہ بات نہیں کرتے، یہ خاص طور سے الطاف بھائی کی باتیں بغیر دلیل کے کوئی بات نہیں کرتے ہیں، اور کہیں پر ان کے یہاں تضحیک نہیں ہے، استہزاء نہیں ہے۔ میں ابساد صاحب کی اس بات سے اختلاف کروں گا، وہ بغیر دلیل کے کوئی بات کہتے نہیں، اور یہی وجہ ہے۔ آپ نے مولانا مودودی کا بار بار بات نام لیا ہے، مولانا مودودی کی بہت سی باتوں سے وہ اختلاف کرتے ہیں، اور مولانا مودودی کے بارے میں جو آپ بات کہتے ہیں وہی دراصل اسی پر وہ عمل کرتے ہیں کہ مولانا مودودی کو میں مفکر تسلیم نہیں کرتا ہوں۔ ان کو ایک اچھا انشا پرداز کا لفظ ان کے لیے استعمال کیا ہے، انشا پرداز سمجھتا ہوں، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ انشا پردازی سے الطاف احمد اعظمی صاحب اچھے طریقے سے واقف تھے۔ اردو ادب کی جو نکات جو زبان تھی اس پر پورے ان کو مہارت تامہ حاصل تھی، لیکن جب وہ کسی دینی اور تفسیری مضمون لکھتے ہیں تو وہ انشا پردازی کو ایک طریقے سے بالائے طاقت رکھتے ہیں، جہاں تک میں سمجھتا ہوں، جو میں نے سمجھا ہے، اور وہاں پر ٹھوس گفتگو کرتے ہیں، اور ان کا ٹھوس گفتگو وہی ہے۔ اگر یہ کہیے کہ سر سید نے جو ٹھوس پن کی بات کہی تھی، اور سر سید نے جو یہ بات کہی تھی کہ اردو کو تحلم سے، تصنع سے، تکلف سے نکال کر میں 101 مدلل زبان بنانا چاہتا ہوں، تو سر سید کی جو علی گڑھ تحریک کا جو انداز تھا استدلال، تو اس میدان القرآن میں وہ مدلل انداز، وہ علی گڑھ تحریک کا جو مین نقطہ تھا، یا تہذیب الاخلاق کی جو ایک طریقے سے تحریک تھی، وہ تہذیب الاخلاقی اسلوب جو ہے پوری طریقے سے اس میں پایا جاتا ہے۔ تو اور دوسری ایک چیز یہ ہے، یہ بالکل ابتدا میں سے آنا چاہیے، یہ نہیں ابتدا میں، اسے ضرور کسی نہ کسی طریقے سے لایا جائے۔ اور دوسرے آگے آپ نے ضرور بات کہی ہے، لیکن وہی میں ابتدا کی جو بات کہنا ہوں کہ اس افساد نے آگے یہ بات کہی ہے کہ اس کا سائنسی اعتبار سے جو رتبہ ہے تفسیر کا، عصر حاضر میں کسی تفسیر میں یہ چیز مجھے نہیں پائی جاتی ہے۔ لیکن ابھی تفسیر بالرائے کی بات ہو رہی تھی، باقاعدہ الطاف صاحب نے نام لیا ہے، آپ نے سوال بھی کیا ہے، لیکن انہوں نے جو سائنسی مسائل توحید بھائی یہاں بیٹھے ہوئے جو چھیڑا ہے، ایک تو وہ طبیب تھے، اور دوسرے جدید سائنس کو، ظاہر ہے کہ توحید بھائی اتنا نہیں انہوں نے پڑھا تھا، وہ لیب میں نہیں گئے تھے، لیکن خاصا اضافہ انہوں نے کیا ہے، خاصا اضافہ کیا ہے۔ تو ماڈرن سائنسز تھے اور جو طبی سائنس تھی، ان دونوں سے انہوں نے استفادہ کیا ہے، اور پھر استفادہ کرنے کے بعد انہوں نے ان سارے بعض لفظوں کی، بعض قرآنی آیات کی تفسیر بیان کی ہے۔ تو ابتدا میں اس کو بھی 3-4 لائن میں واضح کیا جائے کہ اس کا جو بہت بنیادی امتیاز ہے کہ سائنسی مسائل کو بڑے طریقے سے انہوں نے واضح کیا ہے، اور انہیں جہاں یہ کہا ہے، جو تفسیر بالرائے کی بات آئی ہے، تو تفسیر بالرائے کیا ان کے ہاں ہے؟ انہوں نے کہا کہ جیسے انہوں نے بعض الفاظ کی تشریح کی ہے، لیکن نظائر کے ساتھ کیا ہے اور سائنس کی دلیل کے ساتھ کیا ہے، لیکن انہوں نے کہا کہ میں نے وہ انداز نہیں اپنایا ہے۔ یہ اب ساتھ کو کہیں ذکر کرنا پڑے گا کہ جو شیخ طنطاوی کا جو انداز ہے کہ وہ جس طریقے سے قرآن کی تفسیر کرتے ہیں اور وہ من مانی تفسیر کرتے ہیں، وہ تفسیر بھی رائے ہے، اور ساتھ وہ پروفیسر الطاف اعظمی نے اس کا حوالہ دیا ہے۔ لیکن پروفیسر الطاف اعظمی صاحب کی تفسیر بالرائے اس لیے نہیں ہے کہ انہوں نے شیخ طنطاوی کی مثال دے کے واضح کر دیا کہ جواہر القرآن کا جو انداز ہے، تو اگر اس طریقے کی میں نے تفسیر نہیں کی ہے، اس کا بھی ذکر بالکل سے ابتدا میں آنی چاہیے۔ اور اس تفسیر کا، اور باقاعدہ صوفیہ پہ ان کی کتاب بھی ہے، وحدت الوجود وحدت الشہود پر ان کی کتاب ہے،
اور جس طریقے سے اقبال کے نظریے وحدت وجود پر تنقید کی ہے، اس کا ایک بڑا ریفلیکشن میزان القرآن میں موجود ہے، بڑا ریفلیکشن موجود ہے۔ تو یہ بات کہی جائے اور واضح انداز میں ابتدا میں کہ جو متصوفانہ تفسیر اس پر پروفیسر الطاف، یہ اس کے امتیازات سب ہیں، زبردست قسم کی تنقید کی ہے، اور اسی طریقے سے صوفیانہ متصوفانہ تفسیر کے ساتھ ساتھ اہل تشیع کا جو انداز ہے، اور بہت سی آیات سے جیسے بحرین کا لفظ آئے تو وہ امام حسن اور حسین کو کہتے ہیں، تو یہ ساری ان کی امتیازات ہیں، اور بہت ہی، اور میں تو یہ چند چیزیں بتائی ہیں، لیکن پڑھ کر اس کی مین کیا چیزیں ہیں، نکات کیا ہیں امتیازات کے، اس کو باقاعدہ اس کا ذکر کیا جائے۔ اور ایک بات تو یہ ایک بات اور کہنا چاہوں گا کہ افسر اسلائی صاحب کا خاص طور سے میں نے بھی پلٹا ایک لفظ، ایک پلٹا، اس میں لکھا ہے، کیا آپ نے لکھا ہے؟ ہاں، آپ نے یہ لکھا ہے کہ تفسیر میزان القرآن میں جدت و ابتکار، لیکن نیچے جو آپ نے بحث کیا ہے، اب اس سے تو یہ لگتا ہے کہ جو میزان القرآن کی جو مین خصوصیت ہے تدبر اور تفکر کہ وہ کس طریقے سے نظائر کی مدد سے، آیات کی مدد سے مفہوم کو کس طریقے سے لے آتے ہیں، اب نیچے یہی بحث کیا اس میں، تو وہاں جدت کا اگر استعمال آپ کریں گے یا ابتکار کا تو قطعاً نہ استعمال کیا جائے، کیونکہ مفسر کے ہاں انشا پردازی میں، افسانے میں، ناول میں یا کچھ انشائی انداز، اس میں تو ابتکار یا جوہرت طب پائی جا سکتی ہے، لیکن قرآنی تفکر کے بارے میں آپ نے بات کی، اس کو اب ساتھ ہٹایا جائے، یہ ان پر ایک طریقے سے بڑا حرف آ رہا ہے، یہ مناسب نہیں ہے۔ اور خلیفہ کے بارے میں آپ نے بات جو الطاف احمد اعظمی صاحب نے کیا ہے، وہ بڑی اچھی گفتگو کیا ہے، اور وہ قابل تعریف اور ستائش گفتگو ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اسی لائبریری میں کہیں وہ کتاب ہوگی، میں نے بہت پہلے پڑھا تھا، لفظ خلیفہ ہی پر پوری گفتگو ہوئی ہے، 200-250 صفحے کی کتاب ہے، اور بہت اعلیٰ قسم کی کتاب ہے، تحقیقی، یہیں پر کہیں پر ہے، وہ تحقیقی قسم کی کتاب ہے۔ وہ تمام نقطۂ نظر جو خلیفہ کے بارے میں، نہ تو بالکل نہیں، شدت سے انہوں نے اس پر تنقید کی ہے، یہ ظاہر ہے کہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ کی کوئی نیابت کرے، تو یہ تو بڑی عقل سے ایک تصادم ہے ایک طریقے سے، بلکہ توحید سے تصادم ہے ایک طریقے سے۔ تو وہ کتاب اگر پیش نظر ہو تو یہ جو ان کا نقطۂ نظر ہے خلیفہ کے سلسلے میں، وہ مزید واضح ہو جائے گا۔ اور بقرہ کے بارے میں ابھی بڑی گفتگو رہی ہے پچھلے دنوں، جو مولانا آزاد کی عزیزہ تھی، کانگریس میں پہلی تھی، بعد میں وہ بی جے پی میں چلی گئی، اس پر بڑی گفتگو ہوئی تھی، اور وہ بیل ہی کے معنی میں لیتی تھی۔ اور بقرہ آپ ڈکشنری میں دیکھیے، میں نے دیکھا ہے تو جنس کے معنی میں، جیسا کہ الطاف احمد اعظمی صاحب نے کہا ہے کہ بیل کے معنی میں پورے طریقے سے آتا ہے۔ دیکھیے کوئی ایسی صفت آگے جو ہے رنگ کی بات کہی گئی ہے اور اس کے حسن کی بات کہی گئی ہے، لیکن اس میں کوئی ایسی صفت نظر مجھے کم نظر نہیں آتی ہے کہ جو انڈیکیٹ کرتی ہو گائے کے سلسلے میں، یہ انڈیکیشن اس طریقے کا بالکل نہیں ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر بقرہ کا ترجمہ بیل کیا جائے تو اس میں کسی طریقے کی کمی نہیں ہے۔ اور دوسری ایک بات یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مولانا مودودی نے تو کا نقطۂ نظر تو یہ ہے کہ اتنی شدت ان کے ہاں ہے کہ انہوں نے کہ اگر ہم بقرے کی، گائے کی قربانی نہیں کرتے تو ایمانی جو استحکام ہے اس میں کمی آئے گی۔ یہ بڑا متشدد انداز ہے مولانا مودودی کا، لیکن چونکہ سر سید کے ہاں بڑی مداہنت تھی اور بڑی معاصرانہ سوچ تھی، سر سید نے اس زمانے میں یہ کہا تھا کہ گائے کی قربانی نہ کی جائے، مولانا مودودی نے یہ کہا، اور لیکن سر سید نے اس سے انکار کیا۔ اور ایک بار علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں بچوں نے جب گائے کی قربانی کیا تو سر سید نے اس زمانے میں، جب تک اتنا فتنہ نہیں تھا، آج کا یہ ہندوستان نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود بھی بڑی برہمی کا اظہار کیا تھا، اور یہ کہا تھا کہ یہ اس ادارے میں کوئی ایسی حرکت یا کوئی ایسا کام نہ کیا جائے کہ دوسرے جو ہمارے بچے ہیں، تو دوسرے
برادران وطن کے بچے ہیں ان کو ذہنی کوفت میں مبتلا نہ کیا جائے. اب بتائیے کتنے زمانے پہلے سر سید نے یہ بات کہی تھی, لیکن عہد حاضر میں مولانا مودودی کا یہ نقطۂ نظر میں سمجھتا ہوں کہ بہت مناسب نہیں ہے. تھوڑی سی اور وضاحت تھی تعدد ازواج کے بارے میں جو آپ نے بات کہی ہے, یہ ایسا نہیں کہ اس کا انکار الطاف بھائی کر رہے ہیں, انکار بالکل نہیں کر رہے ہیں. انہوں نے صرف اتنی سی بات کہی ہے کہ تعدد ازواج حالات کے لحاظ سے سلام کیا جائے گا. حالات کے لحاظ سے یہ باقاعدہ یہ مین بحث کی ہے کہ حالات کے لحاظ سے یہ منسوخ نہیں آئے, وہ منسوخ تو مانتے بھی نہیں, وہ تو کسی آیت کو کوئی آیت منسوخ ہوئی ہو بالکل مانتے ہی نہیں ہے. اور بہت اچھی قسم کی گفتگو اس پہ کرتے ہیں. سر سید نے بھی کبھی یہ نقطۂ نظر ہے, مولانا فراہی کا بھی یہی نقطۂ نظر ہے. وہ کہتے ہیں حالات کے لحاظ سے اس کو دیکھا جائے گا. اگر کوئی بہت آدمی اسٹرانگ ہے, اس کے سارے سہولیات ہیں اور کسی طریقے کے مسائل نہیں ہے اور معاشی آسودگی ہے, تو 4 بیویوں رکھ سکتا ہے, 4 مکان وہ بنا سکتا ہے. لیکن اگر مسائل ہیں, اگر بھائی 2 بچوں کو پالنا, 3 بچوں کو پالنا ایک بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے, تو اگر مسائل اس کے ساتھ ہوں, زندگی دوبھر اس کی ہو جائے, تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ مناسب نہیں ہوگا کہ وہ تعدد ازواج پر وہ عمل کرے. اسی بحث کو اتنے اچھے طریقے سے الطاف صاحب نے بحث نہیں کی ہے جتنے اچھے طریقے سے سر سید نے خطبات احمدیہ میں بحث کی ہے. میں نے حوالہ دیا ہے اپنی اس کتاب میں. یہی تو کہہ رہا ہوں کہ سر سید جو ہمارے ہیں, سر سید نے ان ساری چیزوں کو جتنے طریقے سے یقین جانیے آج سے 150 سال پہلے بیان کیا تھا, آج بھی اتنی ساری چیزیں ہوں گی, اتنی سہولیات ہیں, سائنسز کہاں پہنچ چکی ہیں, لیکن سر سید کا وہ طریقہ آج بھی نہیں. میں آپ سے بتانا چاہتا ہوں, اور یہی وجہ ہے کہ الطاف احمد آزمی نے تفہیم سر سید میں سر سید کی بے پناہ ستائش کی ہے. اور میں نے تو یہ بات لکھی ہے کہ اس کتاب سے پہلے سر سید کی اتنی اسٹڈی ہوئی ہے, سر سید کے بارے میں اتنا کچھ لکھا گیا ہے, لیکن تفہیم سر سید جیسی کوئی کتاب اب تک آئی ہو یہ ممکن نہیں, یہ ممکن نہیں. جہاں تک میرا جو مطالعہ, میں اپنے مطالعے کی روشنی میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں. اور میں یہ بھی اس مقالے میں ایک خاص طور سے یہ بات آپ نے اٹھائی ضرور ہے. ایک جگہ تقریباً اپنی تفسیر میں ایک 1.5-2 پیج انہوں نے لکھا ہے نماز کی اہمیت کے بارے میں. اور مجھے جب وہ میں پڑھتا ہوں تو جس طریقے سے مفت القرآن میں مولانا فراہی نے صلاۃ کی جو تحقیق کی ہے, اور پھر صلاۃ کے سارے آداب اور اس کے جو اثرات ہیں وہ جو بیان کیا ہے مفردات میں, وہ بڑی غضب کی چیز ہے. اور اسی طریقے سے مفردات کا حوالہ تو نہیں دیا ہے صاحب بھائی نے, لیکن نماز کی امپورٹنس کے بارے میں کہ نماز کے بغیر کسی چیز کا تصور ہی نہیں. اگر آپ نماز نہیں پڑھتے ہیں اور نماز کے بارے میں فکر مندی نہیں ہے, آپ کتنے دعوے کریں, آپ باخلاق ہیں, یہ ہیں, وہ ہے, وہ ظاہر ان کی زبان ہے, ان کو لکھنے کا سلیقہ ہے, تو بڑے اچھے طریقے سے لکھا ہے. اس کا بھی اگر ایک اقتباس کہیں آ جائے استاد صاحب تو بڑا مناسب ہوگا. اور تخلیق انسانی کے سلسلے میں جو گفتگو کی گئی ہے, چونکہ وہ طبیب تھے, ڈاکٹر تھے, ماڈرن سائنس کو قدرے جانتے تھے, تو ان کا جو پورا مضمون ہے جو اس میں شامل تو نہیں ہے, اب صاحب نے اس کا حوالہ نہیں دیا ہے, تخلیق انسانی پہ جو مضمون پڑھا تھا 20-25 پیج کا, وہاں پر اسلامی اسٹڈیز میں جو مقالہ ان کا موجود ہے پروسیڈنگ میں, اس میں اتنی خوبصورت گفتگو کی ہے. اور جو بچے کی تخلیق کے جو اسٹیجز ہیں, توحید بھائی یہاں پر موجود ہے, اسٹیجز ہیں بالکل انہی اسٹیجز کے مطابق قرآن نے بیان کیا. توحید بھائی آج سے 1500 سال پہلے مورس بکائے نے جب ان اسٹیجز کو پڑھا کہ تولید کے اسٹیجز, تخلیق کے اسٹیجز کیا کیا ہے, تو مورس بکائے صرف اسی بات پر وہ ایمان لایا تھا. جس کی کتاب ہے قرآن بائبل اینڈ سائنس کتاب ہے. تو یہ الطاف بھائی نے بھی بڑے سلیقے سے گفتگو کی ہے, اور خاص طور سے اب تک جو میرا ناقص مطالعہ ہے ارقا پہ جس طریقے سے الطاف بھائی نے لکھا ہے اور اس کا جو ترجمہ کیا ہے کہ اس کا جو ترجمہ ہونا چاہیے, تو بڑی اچھی گفتگو کی ہے. یہ تفسیر واقعاً جو انہوں نے لکھا کہ مسلکی تفسیر نہیں ہے, اور ایسا نہیں ہے کہ جو میں نے یہ بات کہی ہے, یہ بات کہیں لکھی ہے کہ تدبر جو ہے مقلداً یا بالتقلید ایک طریقے سے فراہی کی تفصیل لکھی گئی, لیکن پروفیسر الطاف احمد آزمی نے
मतलब है कि मुक़ल्लिदन ये तफसील नहीं लिखी कि उसमें किसी इस्लाही की या किसी निज़ामुल कुरान की बाकायदा हूबहू नकल कर दें, ये नहीं है। मैं तो मुक़ल्लिद नहीं थे, अल्ताफ़ अहमद आज़मी साहब मुक़ल्लिद नहीं थे, मुफक्किर थे, सोचते थे और बड़े, अब कभी किसी से मुतासिर नहीं होते थे। जो बड़ा आदमी होगा वो कुरान से मुतासिर हो, और कुरान से मुतासिर थे वो। उन्होंने बार बार कहा है कि कुरान से अगर आप मुतासिर हो जाएं, कुरान को अगर अपनी ज़हनी किताब, अपनी किताब हिदायत बना लें, तो फिर किसी से आप मरूम नहीं हो सकते। बड़ी सी बड़ी बात कह सकते हैं। तो ये एक तरीके से सिंबल उनके सामने कुरान करीम का था। ये बात जो सहल अंगारी वाली बात उन्होंने कही है, मैंने तो अल्ताफ़ अहमद आज़मी साहब से फोन करके कहा था कि जब मैंने उनकी पूरी ये तीनों जिल्दें पढ़ी तो मैंने कहा कि इसमें कुछ आपने तसावली से काम लिया है। बड़ी मादरत के साथ, जाहिर है कि बड़े आदमी थे तो उनके सामने कुछ ऐसे कलिमात भी नहीं अदा कर सकता था जो उनके लिए जेब नहीं देते थे, लेकिन अब साथ मैंने इसे इस्तेमाल किया है। बिला वजह का लफ्ज़ हटाओ यार, मुनासिब नहीं है, बिला वजह ही कर दिया है। दो तीन जगहों पे किया है आपने, ये कुछ अच्छा नहीं लगता, बाद में चेंज कीजिएगा इसे आप। और भी दो एक चीजें इसी तरीके से हैं, तो जो चीजें बिला वजह एकदम हटा दिएगा, वो ना लिखिएगा आप प्लीज। हाँ, तो अच्छा, उनके जो, तो मैंने कहा कि जिस तरीके से आपने अपनी तफसीर सूरह फातिहा को लिखा था, उसमें जो कंसंट्रेशन था, जो इर्तिकाज था, जो तदब्बुर था, वो तदब्बुर इन तीनों जिल्दों में कहीं मौजूद नहीं है। और उसमें जिस तरीके की उन्होंने, लंबी गुफ्तगू हो जाएगी, जिस तरीके की तहकीक की है, उसमें खासतौर से मुफरदात पर जो गुफ्तगू की है, वो खासतौर से हिदायत पर जो गुफ्तगू की है, किसी उर्दू तफसीर में मुझे अब तक तो ये सब चीजें नहीं मिली कि लफ्ज़ हिदायत की जो तशरीह किया है और मिसालें दी हैं, बाकायदा लुग़त से मिसालें दी है। और उन्होंने मेन जो एस्पेक्ट हिदायत का, उन्होंने ये कहा कि हिदायत कभी छुपी हुई नहीं होती है, ओपन होती है। उसको देखने के बाद कोई डाउट क्रिएट हो, इसी तरीके के आपका जहन मशकूक हो, ये बिल्कुल किसी तरीके से नहीं है। तो हिदायत के लिए उन्होंने बड़ी मिसालें सारी दी हैं। और उनका कि एक मिसाल देना चाहता हूं, जैसे उन्होंने ये कहा कि समंदर में कोई चट्टान हो तो चट्टान छुप नहीं सकती है, वाज़ेह तरीके से एकदम से क्लियरिटी होती है, नजर आती है। तो और भी सारी बातें उन्होंने कही हैं। तो ये जो अल्ताफ भाई का अंदाज है ना, जब इंसान किसी की इत्तिबा नहीं करता है, तकलीद नहीं करता है, सोचता है, और जब सोचता है तो उसके जहन से, उसके कलम से मोती सफ़े क़ितास पे बिगड़ते हैं, जैसा कि यह नजर आ रहा है। और तो ये सारी बातें मैंने यहाँ पर आपके पेश नज़र आपके सामने रखा है। और अब्सात आज़मी साहब को, लेकिन इसमें आपने डॉक्टर नहीं लिखा डॉक्टर साहब के लिए, जो आपने मुझे भेजा है, उनको डॉक्टर जरूर लिखिए भाई, इनके लिए हाँ जरूर लिखिए। और ये सब चीज़ें इसलिए कह रहा हूँ कि अब्सात आज़मी साहब ख़ासतौर से जो हमारे नौजवान हैं, जो नए कलमकार हैं, उनको इनकी तहरीर से और इनके मुताले से इन सारी चीज़ों को सीखने की ज़रूरत है। जैसे कि 3 जिल्दों की मीज़ानुल कुरान है, फिर उनकी उसूल तफसीर के मसाइल, इन सारी चीज़ों को आपने सम अप किया है। लेकिन मेरा ख्याल कितने पेज का है अब साथ ही मसला? 15 पेज में इतने सलीके से, इतने अच्छे अंदाज में तारुफ करा देना, मैं इसके लिए अपने आप को मुबारकबाद देता हूँ, क्योंकि मेरे शागिर्द हैं, और उसके बाद इनको मुबारकबाद देता हूँ। और मैंने यकीन जानी, मैं यहाँ कहना चाहता हूँ कि मैंने जैसे 3 लोगों की मिसाल आज मैंने आपसे दिया था, 3 लोगों को मैंने PhD कराई है, 3 इस्लाहियों को। तो अल्लाह का शुक्र कि शायद मैं PhD कराने में, कुछ सिखाने में कामयाब हुआ हूँ। एक अब्सात को, दूसरे अबूज़र, उनको भी लिखने का तरीका है, तीसरे अरशद को मैंने करवाया था 25-26 महीने है। तो अगर उस्ताद, मैं खासतौर से उस्ताद के बारे में कहना चाहता हूँ कि उस्ताद जो हो वो तवज्जो दे। शायद अब्सात इसकी गवाही दे सकते हैं कि 3-4 बार मैं देखता हूँ, काटता हूँ, छाटता हूँ। ये तो मुझसे नाराज कभी भी नहीं हुए, 2-3 इस्लाही मुझसे नाराज भी हुए, काटते बहुत से और तवज्जो करते हैं। तो जो इंसान नाराज नहीं होता ना, जो अपने आप को कुछ समझता नहीं है, वो यकीन जानी कुछ सीखता है, कुछ बड़ा बनता है। तो मुझे पूरी तरीके से सारे शवाहिद, वो करायन मेरे तालिब इल्म के लिए मैं दुआ करता हूँ मौजूद है कि इंशाअल्लाह एक बड़े इंसान होंगे और मजीद कुछ इल्म की दुनिया में, तफसीर की दुनिया में,
قرآنی علوم کی دنیا میں کچھ اضافہ کریں گے. میں انہی کلمات کے ساتھ اجازت چاہوں گا. آپ کا بہت بہت شکریہ.